اچھا سورہ طارق کی آیت نمبر 5 سے 7 تک اگر آپ اس کی جو تفسیر ہے اسپیشلی آیت نمبر 7 کی اگر وہ آپ تھوڑی سمجھا دیں تو وہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ایک ایشو اس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے. مجھے اصل میں سنی تفسیریں بہت ساری مل گئی لیکن شیعہ میں اصل میں یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں اکثر. ایک مجھے شیخ طوسی کی ایک ملی لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے اندر 5 to 7 کی تفسیر موجود نہیں تھی. تو اگر آپ اس کی وہ ذرا سمجھا دیں، اس لیے کیونکہ آبجیکشن یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ویسے تو وہاں پہ سیمن کا الفاظ ہے نہیں آیت کے اندر، تو نطفہ نہیں یخرج من بین استعمال. الصلب والترائب، اس کی بات کر رہے ہیں. جی 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 یخرج اسی کی من میں بات بین تو الصلب مائن کا والترائب. الفاظ ہے تو مائن کا مطلب ویسے واٹر ہوتا ہے، کلین واٹر. تو لیکن اگر آپ تھوڑا مجھے شیعہ پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر دے دیں تاکہ اس طرف سے بھی جو ہے ایک چیز کلیئر ہو جائے بالکل، اور پھر اس کو بھی ہم اپنے دلائل کے اندر ایڈ کر لیں شیعہ پوائنٹ سنی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. مجھے ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں معلوم، جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سورہ طارق وہ یہ ہے، من ای شیء خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، وہ یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مبارکہ طارق. فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو سوچنا چاہیے، فلینظر سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. خلق من ماء دافق، دافق یعنی اچلنے والی، جو اچل کے نکلتی ہے. وہ اس پانی سے بنایا گیا، اس مائع سے بنایا گیا جو اچلتی ہے، یعنی ایجیکولیشن جب ہوتا ہے نا تو منی اچل کے نکلتی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، صلب بولتے ہیں کمر کی ہڈی کو، ترائب بولتے ہیں سینے کی ہڈیوں سے. یہ وہاں سے نکلتی ہے، کمر کے اور صلب کے ہڈیوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ ماپ پانی نکلتی ہے. تو اس میں اشکال کیا ہے؟ ہڈی سے تو نہیں نکلتی نا، ہڈی سے تو نہیں نکلتی نا. یہ یہاں پہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو منی نکلتا ہے یہ یہاں سے نہیں نکلتی، کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ سر اشکال اس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایجوکیلیشن ہوتی ہے وہ گونیٹ سے ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ٹیسٹیکل سے ہوتی ہے. جی ٹیسٹیکل سے ہوتی ہے، وہ دونوں ربس کے بیچ میں سے نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایمبریولوجی کے اندر ہم جب بچہ ایمبریولوجیکل اسٹیج پہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ تو گونیٹ جو ہوتے ہیں وہ ایمبریولوجیکل اسٹیج پہ 11-12 رب پہ ہوتے ہیں. یہ سینہ ہے نا، ترائب سینے کے ہڈیاں ہیں اور یہ کمر کے ہڈیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، نیچے کمر کی ہڈیاں. اس کے اندر والے حصے میں منی بنتی ہے، اس کے اندر والی منی میں بنتی ہے، اور یہاں اس ایریا سے منی کا خروج ہوتا ہے. اب اس ایریا میں آگے جا کر وہ ٹیسٹیکل سے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی منافی ہے، وہ بھی اسی ایریا کے درمیان ہے، سینے سے لے کر کمر کے آخری حصے تک دیکھیں تو اس میں وہ سب آ جاتا ہے. جہاں منی بھی جو ہے نا، منی کا بننا بھی جو ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ منی کس طرح بنتا ہے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم. منی کہاں سے بنتا ہے، اس میں کتنے انزائمز ہوتے ہیں، کتنے انسان کے اعضاء اس میں شامل ہوتے ہیں، اور کس کس حصے سے، بدن کے کس کس حصے سے، اور کس کس مختلف سیلز ہوتے ہیں، مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، وہاں سے کس قسم کے مواد آتے ہیں منی میں جامع. یہ کسی کو نہیں معلوم یہ باتیں. ٹھیک ہے، آخری جو حصہ ہے وہ ٹیسٹیکل سے نکل جاتا ہے، وہ پتہ ہے، لیکن یہ پورا جو سسٹم ہے یہ اسی ایریا کے درمیان آ جاتا ہے، کمر اور سینے کے درمیان آ جاتا ہے، کمر اور سینے سے باہر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ سمجھتے ہیں کمر اور سینے سے باہر ہے. نہیں سر، ہم اس بات کمر کی جو ہڈی ہے نیچے والی، آپ دیکھیں نیچے، بالکل نیچے والی ہڈی ہے، اور جو سینے کی ہڈی ہے اس کے بیچ میں تو بہت سارے اعضاء، گردے آ جاتے ہیں، اس میں کلیجہ آ جاتا ہے، اس میں تو بہت ساری، فزیولوجی تو میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں لیکن اس میں تو بہت سارے اعضاء ہیں، یہاں سے نکل جاتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہڈی کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، کمر اور سینے کے درمیان یہ بہت بڑا حصہ ہے، اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عجائب ہیں. اب وہاں پہ منی کس طرح بنتا ہے مجھے نہیں معلوم کس طرح بنتا ہے، لیکن منی یہاں سے نکلتا ہے، یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں، آپ دراصل ہم اس کا 3-4 ہمارے اپنے جواب ہیں جو اس کے ہم دیتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک جواب ہے جس کو ابھی آپ نے جس اوپینین کو خود آپ نے کیری کیا ہے کہ کیونکہ جو وینز یا آرٹریز آتی ہیں یا پھر جو نروز آتی ہیں ہمارے پاس، وہ دونوں ربس کے بیچ میں سے ہی آتی ہیں، جو ہمارے پاس ٹرائبیوٹیریز اس کی آتی ہیں. تو جو آپ اوپینین ابھی آپ نے لیا وہ آپ نے وہی پر اوپینین لیا جو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے اس حساب سے. تو شکریہ، اور آپ نے سمجھایا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. آپ کو جزاک خیر. اوکے سر، تھینک یو. اور مزید کوئی سوال نہیں ہے؟